بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تھا شاہدائیں بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے سچی کہانیاں حصہ دوم۔ اس کا دوسرا پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ مقدمہ سچی کہانیوں کی پہلی جلد ماہ مراد 339 ہجری اگست 1960 میں طبع ہو کر منظر عام پر آئی۔ میری خواہش تھی کہ جلد سے جلد دوسری جلد کا کام مکمل کر کے طباعت کے لیے دے دوں، لیکن مختلف قسم کی پریشانیوں نے اس خواہش کو پورا نہ ہونے دیا۔ اسی دوران پہلی جلد دوبارہ زیور طبع سے آراستہ ہو گئی اور دوسری جلد اسی طرح نامکمل تھی۔ اس وقت خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے توفیق عنایت فرمائی اور اس جلد کا کام پورا ہوا اور طبع ہوئی تاکہ محترم قارئین کو مل سکے۔ اس کتاب کی پہلی جلد قارئین کو بہت پسند آئی۔ میری امید سے زیادہ مختلف طبقے کے لوگوں کی طرف سے محبت و تشویش کا اظہار ہوا۔ بے پناہ پسندیدگی اور مقبولیت سبب ہوئی کہ دی ماہ 1342 ہجری جنوری 1963 میں دوبارہ 5000 کی تعداد میں چھپے اور دوسری جلد بھی ابتدا ہی میں 10,000 کی تعداد میں طبع ہو کر منظر عام پر آئے۔ گزشتہ ماہ شعبان میں ایران ریڈیو ٹیلی ویژن کی طرف سے مجھے بذریعہ ٹیلی فون یہ اطلاع دی گئی کہ ریڈیو کے اہل قلم کمیٹی میں یہ تجویز پاس ہوئی ہے کہ ماہ رمضان میں اس کتاب کی کہانیوں سے بذریعہ ریڈیو استفادہ کیا جائے اور مستقل طور پر روزانہ سچی کہانیوں کے عنوان سے اس مہینے معین وقت پر پروگرام پیش کیا جائے۔ چنانچہ یہ پروگرام گزشتہ رمضان میں انجام پایا۔ اب تک مذہبی تعطیلات میں بھی یہ پروگرام اسی عنوان سے نشر کیا جاتا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ریڈیو سننے والے اس کو پسند کرتے ہیں۔ جو بات مسرت آور اور قابل توجہ ہے وہ یہ کہ ہمارے عوام مذہبی کتابوں سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ مذہبی کتاب اگر اچھے اور مفید اسلوب کے ساتھ لکھی گئی ہو تو اس کے خریدار ہر قسم کی کتاب سے زیادہ ہیں، اور یہ بات مذہبی اہل قلم اور صاحبان فن کی ذمہ داری میں اضافہ پیدا کر دیتی ہے۔ جب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ لوگ بہترین مذہبی باتیں سننے اور پڑھنے کے لیے آمادہ ہیں تو مذہبی اہل قلم اور علماء کا فریضہ ہے زحمت اور تکلیف اٹھا کر سماج کو مفید مواد پیش کریں۔ اس کتاب کی جلد اول میں 75 اور اس جلد میں 50 کہانیاں ہیں۔ غالباً اس جلد کی کہانیاں جلد اول کی کہانیوں سے طویل ہیں، چونکہ یہ بات پیش نظر تھی کہ اس جلد کی ضخامت جلد اول سے زیادہ نہ ہونے پائے، اس لیے 50ویں کہانی پر ہم نے کتاب مکمل کر دی۔ اس جلد کی کہانیوں کو مستقل طور پر شمار نہیں کیا گیا ہے، بلکہ جلد اول کے شماروں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس وجہ سے شمارہ 76 سے ابتدا ہوتی ہے اور شمارہ 135 پر اختتام ہوتا ہے۔ اگر توفیق شامل حال رہی اور بعد میں آنے والی جلدیں طباعت کے لیے آمادہ ہوئی تو اسی ترتیب سے شمارہ بندی کی جائے گی۔ اس جلد کی کہانیاں بھی جلد اول کی طرح اکثر حدیث کی کتابوں سے منتخب کی گئی ہیں، لیکن احادیث کی کہانیوں پر ہی منحصر نہیں ہیں، بلکہ تاریخی کتابوں سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔
جلد اول کی طرح میں نے کسی کہانی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کیا ہے، لیکن قرائن و احوال کی روشنی میں کہانی کو مرتب کیا ہے۔ جہاں کئی چند مدارک سے انتخاب ہوا، وہاں مدارک کی کمی و زیادتی کو پیش نظر رکھ کر مجموعے سے استفادہ کیا گیا ہے۔ کہانی کے آخر میں صفحے کی تعیین کے ساتھ اور بعض کے متبع کی تشخیص کے ساتھ ماخذ و مدارک کا حوالہ دیا گیا ہے۔ حاشیے میں حوالہ دیا گیا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے قلم و زبان و نیت اور فکر کی اصلاح فرمائیں اور اپنے خاص لطف و کرم کی وجہ سے ہمیں خطا و لغزش سے محفوظ رکھے اور توفیق دے کہ اس کی خوشنودی کی خاطر خدمت خلق کے لیے مفید اور نفع بخش قدم اٹھائیں۔ حاتم کا بیٹا۔ طلوع اسلام اور اسلامی حکومت کی تشکیل پانے سے پہلے عربوں میں قبیلے کی سرداری کی رسم جاری تھی۔ عرب والے اپنے سرداروں کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے اور کبھی کبھی ان کو ٹیکس وغیرہ بھی دیتے تھے۔ عرب قبیلوں کے مختلف سرداروں میں ایک سردار حاتم بھی تھا جو اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اور قبیلہ نی کے سربراہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا تھا۔ قبیلہ تی کے سربراہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا تھا۔ حاتم کے بعد اس کا بیٹا عدی اس کا جانشین ہوا۔ قبیلہ تی والوں نے اس کی اطاعت قبول کی۔ عدی سالانہ ہر شخص کی آمدنی کا 1/4 حصہ بطور ٹیکس لیتا تھا۔ عدی کی حکومت و ریاست حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے اور اسلام کے پھیلنے تک رہی۔ قبیلہ تی بت پرست تھا، لیکن عدی نصرانی مذہب پر ہونے کے باوجود اس کو لوگوں سے چھپاتا تھا۔ عرب والے جو مسلمان ہوتے جاتے تھے وہ اسلام کی آزادانہ تعلیمات سے واقفیت حاصل کر کے سرداروں کی جبری اطاعت سے آزاد ہوتے جا رہے تھے۔ یہی سبب تھا کہ دوسرے عرب حکمرانوں کی طرح عدی نے بھی اسلام کو ایک بڑا خطرہ سمجھا اور نتیجے میں رسول خدا سے دشمنی بڑھتی، لیکن وہ رسول اور اسلام کا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ لوگ جوک در جوک عاشقانہ طور سے اسلام میں داخل ہونے لگے تھے اور اسلام و مسلمین کی طاقت و عظمت بڑھنے لگی تھی۔ عدی اچھی طرح سمجھتا تھا کہ ایک دن میری جستجو میں بھی آئیں گے اور میرے تخت و حکومت کو الٹ دیں گے، اسی لیے اپنے خاص خدمت گزار جو ایک غلام تھا اس کو حکم دیا کہ تیز رفتار اونٹ ہر وقت حاضر رہنا چاہیے، اور جس دن بھی اطلاع ہو جائے کہ اسلامی فوج نزدیک آ گئی ہے فوراً آگاہ کرے۔ ایک دن غلام آیا اور کہا جو کچھ کرنا ہو کر، وہ اسلامی فوج قریب آ گئی ہے۔ عدی کے حکم کے مطابق اونٹ لائے گئے، اس پر گھر والے سوار ہوئے اور جو سامان لے جانے کے قابل تھا سب اونٹوں پر لاد کر شام کی جانب بھاگ کر اپنے ہم خیال اور ہم مذہب افراد سے جا ملا، لیکن جلد بازی کی وجہ سے اپنی بہن صفانہ کو بھول گیا اور وہیں چھوڑ گیا۔ اسلامی فوج جس وقت پہنچی عدی بھاگ چکا تھا۔ اس کی بہن صفانہ کو اسیروں کے ساتھ مدینہ لے گئے اور عدی کے بھاگنے کی خبر رسول کو دی۔ شہر مدینہ کی مسجد کے باہر ایک احاطہ تھا جس کی چاردیواری چھوٹی تھی، اسی میں اسیروں کو رکھا گیا۔ ایک دن رسول اسلام مسجد جانے کے لیے وہاں سے گزر رہے تھے۔ صفانہ جو کہ ایک سمجھدار اور چرب زبان عورت تھی اپنی جگہ سے اٹھی اور کہا، میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، میرا سر
سرپرست بھی معلوم نہیں کہاں ہیں۔ خدارا مجھ پر احسان کیجیے، خدا آپ پر احسان کرے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیرا سرپرست کون ہے؟ اس نے جواب دیا، عدی بن حاتم۔ حضرت نے فرمایا، وہی جو خدا اور اس کے رسول سے بھاگا ہے۔ حضرت رسول خدا نے یہ فرمایا اور روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اسی طرف سے گزرے اور صفانہ اپنی جگہ سے اٹھی اور پھر وہی جملے دہرائے۔ حضرت رسول خدا نے بھی پھر پہلے دن جیسا جواب دیا اور روانہ ہو گئے۔ صفانہ کی امید پوری نہ ہوئی۔ تیسرے دن پھر پیغمبر اسلام اسی طرف سے گزر رہے تھے، لیکن صفانہ کو اپنی درخواست کے پورا ہونے کی امید نہ تھی، اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ اب وہ کچھ نہ کہے گی، لیکن حضرت کے ساتھ ساتھ ایک جوان چل رہا تھا۔ اس نے اشارے سے صفانہ کو سمجھایا کہ آگے بڑھ کر اپنی حاجت بیان کرے۔ صفانہ آگے بڑھی اور پہلے دنوں کی طرح پھر کہا، میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، میرا سرپرست بھی معلوم نہیں کہاں ہے۔ خدارا آپ مجھ پر احسان کیجیے، خدا آپ پر احسان کرے گا۔ حضرت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت اچھا، میں اس انتظار میں ہوں کہ کوئی معتبر آدمی مل جائے تو تجھے اس کے ہمراہ تیرے قبیلے بھیج دوں گا۔ اگر تجھے ہی کسی معتبر آدمی کی خبر ملے تو مجھے مطلع کرنا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے صفانہ نے دریافت کیا کہ پیغمبر اسلام کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ کون جوان چل رہا تھا جس نے مجھ سے اپنی حاجت بیان کرنے کا اشارہ کیا۔ سب نے کہا، وہ جوان علی ابن ابی طالب تھے۔ کچھ دنوں بعد صفانہ نے حضرت رسول خدا کو اپنے قبیلے کے قابل اعتماد گروہ کے مدینے آنے کی خبر دی اور کہا، مجھے ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت نے اسے نئے کپڑے، سفر کا خرچ اور ایک سواری دی۔ صفانہ اس گروہ کے ساتھ روانہ ہوئی اور شام میں اپنے بھائی سے جا ملی۔ جیسے ہی صفانہ نے عدی کو دیکھا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کہا، تو اپنے بیوی بچوں کو تو لے گیا اور اپنے باپ کی یادگار یعنی مجھ کو چھوڑ آیا۔ عدی نے صفانہ سے معافی مانگی۔ چونکہ صفانہ ایک سمجھدار عورت تھی، اس لیے عدی نے اپنے کاموں میں اس سے مشورہ کیا اور پوچھا، اب جبکہ تم نے محمد کو بہت ہی قریب سے دیکھا ہے، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اور میرے لیے کیا مناسب ہے؟ آیا میں ان کے پاس جاؤں اور ان سے ملحق ہو جاؤں یا اسی طرح کنارہ کشی کرتا رہوں؟ صفانہ نے کہا، میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ تم ان سے مل جاؤ۔ اگر وہ حقیقت میں پیغمبر خدا ہیں تو تمہارے لیے نیک بختی اور بھلائی ہے، اور اگر وہ پیغمبر خدا نہیں ہیں، حکومت کے خواہاں ہیں، پھر بھی یمن تجھ سے زیادہ دور نہیں اور وہاں کے لوگوں کے درمیان جو عزت و احترام تجھے ہے اس لحاظ سے بے یار و مددگار نہیں رہو گے اور اپنی عزت و احترام کو بھی ہاتھ سے نہیں دو گے۔ عدی نے اس نظریے کو پسند کیا اور مدینے جانے کا قصد کیا تاکہ رسول اسلام کے مشن کی تحقیق کرے اور یہ دیکھے کہ کیا وہ واقعی رسول ہے، تاکہ ایک امتی کی طرح ان کی پیروی کرے، یا اگر وہ دنیا طلب اور حکومت کے خواہاں ہیں تو پھر اپنے فائدے کے لحاظ سے ان کا ساتھ دے۔ رسول اکرم مسجد مدینہ میں تھے، اس وقت عدی وہاں پہنچا اور رسول خدا کو سلام کیا۔ رسول نے پوچھا، تو کون ہے؟ عدی بن حاتم تائی ہوں۔ حضرت رسول خدا نے اس کا احترام کیا اور اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ راستے میں جبکہ رسول اسلام اور عدی جا رہے تھے، اس وقت ایک ضعیفہ حضرت کے سامنے آئی اور سوال و جواب کرنے لگی اور کچھ دیر تک آپ اس کے سوالات کا حوصلہ اور مہربانی کے ساتھ جواب دیتے رہے۔ عدی نے اپنے دل میں سوچا کہ اس شخص کا یہ حسن اخلاق اس کی پیغمبری کی ایک علامت ہے، کیونکہ دنیا پرست لوگوں میں اس طرح کے اخلاق و مہربانی کا برتاؤ نہیں پایا جاتا کہ وہ ایک ضعیفہ و نادار کے ساتھ مہربانی اور حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ جس وقت عدی رسول اسلام
کے گھر میں داخل ہوا، رسول کی زندگی کے معمولی ساز و سامان کو دیکھا۔ گھر میں صرف ایک تو شق تھی جس پر رسول بیٹھتے تھے۔ اسی کو ادی کے لیے بچھا دیا۔ توشک تھی، گھر میں صرف ایک توشک تھی جس پر رسول بیٹھتے تھے، اس کو ادی کے لیے بچھا دیا۔ ادی نے بہت ہی اصرار کیا کہ پیغمبر اسلام خود اس پر بیٹھیں، لیکن رسول نے قبول نہ کیا۔ مجبوراً ادی توشک پر اور رسول زمین پر بیٹھ گئے۔ ادی نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ دوسری علامت ہے جو صرف پیغمبروں کے ساتھ مخصوص ہے، نہ کہ بادشاہوں کے لیے۔ پیغمبر نے ادی کی طرف رخ کر کے فرمایا، کیا تمہارا مذہب رکوسی نصرانی نہیں تھا؟ کیوں نہیں؟ پھر کس لیے اور کس بنیاد پر لوگوں کی آمدنی کا ایک چوتھا حصہ لیتا تھا؟ تمہارے مذہب میں تو یہ کام جائز نہیں ہے۔ ادی نے اپنے مذہب کو سب سے یہاں تک کہ قریب سے قریب تر اپنے لوگوں سے بھی پوشیدہ رکھا تھا، لیکن رسول اسلام کے کلام سے حیرت زدہ ہو گیا۔ لیکن رسول اسلام کے کلام سے حیرت زدہ ہو گیا اور یہ سوچا کہ یہ تیسری علامت ہے کہ یہ شخص پیغمبر ہے۔ اس کے بعد رسول نے ادی سے فرمایا، تم آج مسلمانوں کے فکر و فاقہ اور بدحالی کو دیکھ رہے ہو اور تمام قوموں میں مسلمانوں کو فقیر خیال کر رہے ہو۔ دوسرا یہ کہ آج دشمنوں نے مسلمانوں کا گھیراؤ کر رکھا ہے، یہاں تک کہ ان کی جان اور مال بھی محفوظ نہیں ہے، اور یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ حکومت اور اقتدار دوسروں کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کی قسم جلد ہی مسلمانوں کو مال و ثروت اس قدر ملے گی کہ کوئی فقیر نہ رہے گا، اور خدا کی قسم دشمن اتنے مغلوب ہو جائیں گے اور ایسا امن و امان قائم ہوگا کہ ایک خاتون تنہا عراق سے حجاز تک بے خوف و ہراس سفر کر سکے گی۔ کوئی اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے گا۔ خدا کی قسم جلد ہی بابل کے سفید محل مسلمانوں کے قبضے میں ہو جائیں گے۔ ادی انتہائی خلوص و کامل عقیدے کے ساتھ اسلام لایا اور آخری عمر تک اسلام کا وفادار رہا۔ رسول اسلام کے بعد کافی عرصے تک زندہ رہا اور پیغمبر کی وہ باتیں جو پہلی ملاقات میں اور وہ پیشن گوئیاں جو مسلمانوں کے بارے میں فرمائی تھیں ان کو ہمیشہ یاد رکھا اور کبھی نہ بھلایا۔ وہ کہتے تھے، میں نے اپنی زندگی ہی میں دیکھ لیا کہ سرزمین بابل مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی اور امن و امان ایسا تھا کہ ایک عورت عراق سے حجاز تک تنہا سفر کر سکتی تھی اور کوئی خطرہ نہیں تھا۔ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی فقیر مسلمانوں میں دکھائی نہ دے گا۔ ذہانت کا امتحان۔ آخرکار کوئی بھی شاگرد مربی اسلام کے اس سوال کا اطمینان بخش جواب نہ دے سکا۔ جس کسی نے بھی جواب دیا، مورو قبول رسول مقبول نہ ہوا۔ مورد قبول رسول مقبول نہ ہوا۔ وہ سوال جو رسول نے اپنے اصحاب سے کیا تھا وہ یہ تھا، ایمان کی کڑیوں میں سب سے زیادہ مضبوط کڑی کون سی ہے؟ ایمان کی کڑیوں میں سب سے زیادہ مضبوط کڑی کون سی ہے؟ ایک صحابی نے جواب دیا، نماز۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ دوسرے نے عرض کی، زکوٰۃ۔ حضرت نے فرمایا، نہیں۔ تیسرے نے جواب دیا، روزہ۔ حضرت نے فرمایا، نہیں۔ چوتھے نے کہا، حج اور عمرہ۔ حضرت نے فرمایا، نہیں۔ پانچویں نے عرض کیا، جہاد۔ حضرت نے فرمایا، نہیں۔ خلاصہ یہ کہ تمام حاضرین میں سے کوئی مناسب جواب نہ دے سکا۔ خدا حضرت نے فرمایا، یہ سب چیزیں جو تم لوگوں نے بیان کی ہیں سب باعظمت و فضیلت ہیں، لیکن جو میں نے پوچھا ہے ان میں سے کوئی اس کا جواب نہیں۔ ایمان کی کڑیوں میں سب سے نمایاں کڑی یہ کہ خدا کی خوشنودی کی خاطر دوستی اور خدا کی رضامند کی خاطر دشمنی۔